تو تم لوگ جب میرا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کی طرف کیوں بھونکتے ہو؟ جب تم لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں بھونکتے ہو؟ اتنا ماں کا دودھ پیا ہے، اتنی تمہاری اوقات ہے، اتنا تمہارا تپڑ ہے، اتنے تمہاری حیثیت ہے، اتنے تمہارے اندر علم کے سمندر بھرے ہوئے ہیں، اتنے تمہارے اندر سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، تو آؤ مقابلہ کر لو۔ تم بھی بادلوں کو کنٹرول کرو، تم بھی بادلوں کو اپنے سروں پہ بلاؤ، تم بھی بادلوں کو اپنے خداؤں کے نام میں تبدیل کر کے دکھاؤ۔ میں نے تو کیے ویڈیوز فوٹیجز آن کی اور اللہ کے حکم سے بادل تبدیل ہونا شروع ہو گئے، بارشیں شروع ہو گئیں، بارشیں رک گئیں، مردے زندہ ہو گئے، سب کچھ تو کر دیا، اور کیا رہ کیا گیا؟ اور کیا رہ گیا؟ اور کوئی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو وہ تو اللہ اپنے وقت پہ لے آئے گا، اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے کیا اس کا مقابلہ کرو پہلے تم لوگ، میدان میں جو کھڑا ہے نا اس سے نمٹو، بھونکا مت کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر، بکواس نہ کیا کرو اللہ کے خلاف۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ رسول کو گالیاں دے کے اللہ سے بچ کے نکل جاؤ گے؟ تمہارا باپ نہیں نکل سکتا۔ تم زمین کے جس حصے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، جہاں مرضی بم برسا لو، جہاں مرضی مسلمانوں کو مار لو، تم جدھر بھاگ جاؤ وہیں پہ موت دے گا تمہیں، تم بچ نہیں سکتے۔ تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تم معمولی سے ایک ذرے برابر کچھ بھی نہیں ہو۔ اوپر سے ہیلی کاپٹر سے بھی بیٹھ کے دیکھو تو پتہ لگ جاتا ہے زمین پہ چلنے پھرنے والے انسانوں کی اوقات کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے۔ یہ اتنی سی کیڑے مکوڑوں جیسی اوقات والے اچھل کود کر رہے ہیں۔ اب ایک زلزلہ بھیج کے ختم کر دے گا اللہ، ایک ہوا کا جھونکا مار کے ختم کر دے گا، پتھروں کی بارش برسا کے ختم کر دے گا۔ تم لوگ کچھ اکھاڑ ہی نہیں سکتے اللہ کا۔ تم لیجنڈ کے چلائے ہوئے آندھی طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکے، غضب ہے بارش برسا دی، ایشیا میں آندھی طوفان زلزلے برپا کر دیے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے کیے نا۔ 2020 سے 2022 تک کا ریکارڈ دیکھ لو، 2 سال بہت ہیں، 2 سال بہت ہیں، تمہیں تمہاری اوقات پتہ لگ جائے گی۔ آندھی طوفان زلزلے بارشیں کیا تھا؟ لیجنڈ کے طوفان چل رہے تھے اللہ کے حکم سے، نشانیاں تھیں، کسی کی آمد ہوئی تھی، وہی کلام کر رہا ہے، وہی بات کر رہا ہے، اسی کے سامنے بے بس ہیں دنیا کے غیر مسلم۔ تم لوگ میرا کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا ورلڈ پہ۔ تمہیں لگتا ہے کہ ویڈیو فیک بنتے ہیں تو تم فیک ویڈیو تم بھی لے آؤ، ایسی ویڈیو تم بنا لو۔ تمہیں فیک لگتی ہیں تو تم ایسی ویڈیو لے کر آؤ نا مقابلے پہ، بناؤ، لگاؤ اپنی لائیو اسٹریمنگس، بناؤ اپنے کیمرے، بناؤ اپنے کیمرے آن کرو، چھتوں پہ جاؤ، اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاؤ، بکواس نہ کیا کرو میرے سامنے، جاؤ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کرو، لگاؤ اپنی جتنی تمہاری ٹیکنالوجی کے کیمرے ہیں لگاؤ، اور بیٹھ جاؤ انتظار میں، مالا جپو اپنے ان جھوٹے معبودوں کے نام کی جن کے نام پہ تم اللہ کو گالیاں دے رہے ہو۔ ان کو بولو نا تمہارے سروں کے اوپر بادلوں کو لے کر آئیں، بادلوں کو کریٹ کریں، اوریجنیٹ کریں تمہارے سروں پہ بادل، اور ان کو اپنے ناموں میں تبدیل کریں۔ وہ اتنی اوقات تو ہے نہیں، اتنی طاقت تو ہے نہیں، اتنے اختیار تو ہے نہیں، مردے زندہ کریں گے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچے بنائیں گے، درند پرند چرند بنائیں گے، زمین سے سبزیاں اگائیں گے، پھل اگائیں گے۔ بھئی اتنی اوقات کے لیے تپڑ چاہیے، کنٹرول چاہیے، نالج چاہیے۔ کیا ہے تمہارے جھوٹے خداؤں کی امیجنری گاڈس کے پاس؟ تم جیسے جو انسان تھے مر چکے، ختم ہو گئے، خلاص۔ بلا لو پھر ان کو دوبارہ، آؤ لے کر آؤ، ان کو بولو آ جاؤ نا، میں تو کیمرے پہ ہوں تو تم ان کو بلا لو کہ وہ بھی آ جائیں کیمرے پہ، بلاؤ رام کرشنا وشنو ہنومان کو، بولو آؤ، ان کی تو تصویریں دکھاتے ہو نا تم لوگ، اللہ کی تو کوئی تصویر نہیں ہے نا، تو اللہ کی تصویر کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ جاہل قسم کے انسان ہو، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تم لوگ تصویریں دکھاتے ہو نا کہ یہ تصویر کرشنا کی ہے، یہ وشنو کی، یہ ہنومان کی ہے۔ اب تو جس کی تصویر دکھا رہے ہو وہ اصلی والا کدھر ہے گھونچو؟ میری تصویر نہیں، میری ویڈیو، میں ویڈیو فوٹیج پہ آتا ہوں، ویڈیو پہ بات کرتا ہوں، تو میرا مقابلہ کراؤ نا، لاؤ ہنومان کو مجھ سے مقابلہ کرے، بلاؤ کرشنا کو مجھ سے مقابلہ کرے۔ فوٹو دکھا رہے ہو، اصلی کدھر ہے؟ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے بزدل کہیں کا، اصلی کرشنا کدھر ہے؟ اصلی ہنومان کدھر ہے؟ اصلی والا کدھر ہے؟ یہ سارے کے سارے یہ جن کے نام پہ تم نے تصویریں بنا کے دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بناتے ہو، یہ ہنومان، یہ فلانا، یہ ڈھماکہ، ابے تصویروں میں ہی ناچ رہے ہیں کیا خالی؟ تمہارے ہندو ڈراموں کے اندر، وہ کرسچن کے ڈراموں کے اندر، یہودیوں کے ڈراموں کے اندر، یہ فلانا گوڈ، یہ فلانا گوڈ، فلانا گوڈ فلموں میں ہی ملتا ہے تمہارا گوڈ، اصلی دنیا میں مر گیا تمہارا گوڈ۔ فلم اس کو بولو فلم سے باہر نکل کر آئے، اصلی دنیا میں فلم نہیں، ریئلٹی میں آ جائے نا، پھر دیکھتے ہیں کون کتنے پانی میں۔ میں تو ریئل ورلڈ میں ہوں نا، میں تو یہاں سے بات کرتا ہوں، کیمرے پہ بھی اس کو استعمال کرتا ہوں۔ ابے تمہارا کرشنا وشنو تو ویڈیو کیمرہ بھی استعمال نہیں کر سکتا، یوٹیوب چینل بھی نہیں بنا سکتا میرے مقابلے پہ۔ بولو کرشنا کو اپنا یوٹیوب چینل لے کر آ جائے، اپنے ہنومان کو بولو ایک یوٹیوب چینل بنائے اور وہ بھی میرے مقابلے پہ ایسے کام کرے۔ چلو رامن کو بول دو، برامن کو بول دو، جیزس کو بول دو، جو جیزس فیبریکیٹڈ گاڈ ہے کرسچینٹی کا۔ ہمارے دین اسلام نے تو سکھایا عیسیٰ علیہ السلام ہے، پروفٹ عیسیٰ، یہ جیزس نام کا فیبریکیٹڈ گاڈ بنا کے، خدا کا بیٹا بنا کے، اور اس کے نام پہ جھوٹی تصویریں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ جیزس کی فوٹو ہے، تو بولو اصلی والا لے آؤ سامنے، وہ بھی نہیں آ سکتا۔ تو مسئلہ ہے کہ تم غیر مسلموں نے پوری دنیا میں اسکیم کھیلا ہوا ہے بہت بڑا، صدیوں سے تمہارے باپ دادوں نے اسکیم چلایا ہوا ہے کہ یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا۔ ابے تصویریں تم نے بنائی، آرٹسٹ تمہارے،
تصویریں ویڈیو فلمیں تمہاری، اور دنیا کے انسان کو دکھا کے کہ تو یہ گاڈ ہیں، گھنٹہ گاڈ ہیں، بولو ان کو سامنے آ کے مقابلہ کریں، کہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے یہ سارے جن کو تم نے تصویریں بنا کے لگائی ہوئی ہیں اور ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہو؟ ہم نے مسلمانوں نے کوئی تصویر نہیں دکھائی تمہیں اللہ کی، تم ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے اللہ کی تصویر دکھاؤ، کیوں دکھائیں ہم نے بولا ہے کوئی تصویر دکھا کے کہ اللہ کی تصویر ہے، جب ہم نے دکھائی نہیں تو تمہاری ڈیمانڈ کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی ہے۔ تم دکھاتے ہو تصویریں ہمیں کہ یہ کرشنا کی ہے، یہ وشنو کی ہے، یہ ہنومان کی ہے، جب تم تصویر دکھا رہے ہو تو تم اصلی والا بھی لے کے آنے کے ذمہ دار ہو، جو دعویٰ کرتا ہے ثبوت دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ جب کہتے ہو نا کہ کرشنا گاڈ ہے تو اب گاڈ ثابت کرو اس کو، کرشنا اپنے آپ کو ثابت کریں، وشنو اور ہنومان ثابت کریں خود کو۔ تم تصویر دکھا کے کہ تو یہ اصلی ہے تو لے کر آؤ ان کو۔ میری تصویر کوئی دکھا دے کراچی لاہور میں پاکستان میں کہ یہ تصویر ہے فلاں بندہ ہے، ٹارگٹ کلرز کیا کرتے ہیں بھائی، یہ تصویر ہے اس بندے کو مارنا ہے تو اصلی بندے کو ڈھونڈتے ہیں نا پھر، یا تصویر پہ فائرنگ کر کے شوٹنگ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مر گیا۔ ابے عقل کام کرتی ہے تم لوگوں کی؟ عقل ہی نہیں کام کرتی ہے۔ تصویر دکھا کے کہ تو ہنومان ہے تو اصلی ہنومان کدھر ڈھونڈیں؟ مریخ پہ بیٹھا ہوا ہے، چاند پہ بیٹھا ہے، زمین پہ بیٹھا ہے، سمندر میں لیٹ کے سو رہا ہے کیا؟ ہے ہی نہیں اصلی والا کہیں پہ، زمین پہ تو ملے گا کہاں سے؟ سیٹلائٹ بھی فیل ہو جائیں گی۔ لاؤ کون سے پہاڑ پہ ہنومان بیٹھا، اس کو بولو وہاں سے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے نا ایک ویڈیو جاری کرے کہ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں پہاڑ کے اوپر اور میں اصلی ہنومان ہوں اور میں زمین آسمان سورج کنٹرول کرتا ہوں اور میرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہ یہ دعویٰ کر کے دکھائے، وہ جس دن وہ یہ دعویٰ کرے گا وہ خود ہی اپنے منہ سے کرشنا اور تمہارے دوسرے خداؤں کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ ایک بات کر رہا ہوں بھائی، جب میں بولوں گا کہ میں ذیشان ہوں، میں ہوں لیجنڈ آف اللہ، اور کوئی لیجنڈ آف اللہ دنیا میں ہے تو لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تمہارے میں سے کوئی ہے تو آ جاؤ، لیجنڈ آف ہنومان، لیجنڈ آف کرشنا، لیجنڈ آف جیسس، لیجنڈ آف فلانا، آؤ نا تم لوگ بھی۔ نہیں ہو تم، ہو ہی نہیں، آؤ گے بھی تو دو منہ کی کھا کے جاؤ گے میرے ہاتھوں، وہ تو ویسے ہی میں نے ذلیل اور رسوا کر دیا اللہ کی مدد سے۔ ابے تو عقل کامن سینس نام کی چیز ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہو سائنس ہم پڑھتے ہیں، کون سی سائنس پڑھتے ہو؟ سورج آنکھوں سے دکھ رہا ہے، بادل آنکھوں سے دکھ رہا ہے، سائنس کس کو کہتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے جو کچھ علم حاصل ہوتا ہے اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ تمہیں تو سائنس کی ڈیفینیشن تک نہیں پتہ، جاہلو، اور مجھے تم آ کے سناتے ہو ہم نے سائنس پڑھی ہے۔ کیا سائنس پڑھی ہے تم نے؟ تمہاری سائنس پتہ ہے کیا ہے؟ وہ انسان بندر سے انسان بنا ہے، یہ ہے تمہاری سائنس۔ اور انسان، عورت کے اندر سے انسان آ جاتا ہے، انسان کے اندر سے انسان آتا ہے۔ ابے بندر سے کبھی انسان نکلا ہے؟ بے وقوف کہیں گے، وہ ایتھس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بن گیا۔ ابے کوئی ایک بندر لے کے آؤ، 100 سال کے لیے میرے سامنے رکھ دو، دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھ دو، چلو دیکھتے ہیں کون سا بندر انسان کا روپ بدلتا ہے۔ ابے ایک بھی نہیں بدلے گا۔ کسی انسان کے اندر سے بچہ پیدا ہوا ہے بندر کا؟ نہیں ہوا۔ کبھی بندر کے اندر سے انسان نکلا ہے؟ نہیں نکلا۔ ہاتھی سے ہاتھی نکلتا ہے، مرغی سے مرغی نکلتی ہے، پرندے سے پرندہ نکلتا ہے۔ یہ کون سا ہے کہ بندر سے انسان نکل رہا ہے؟ ابے کیا سائنس کی تم لوگوں نے سائنس کو بھی بدنام کر دیا ہے، کیونکہ تم لوگ جاہل ہو۔ جاہل انسان ہی بدنام کرتا ہے اصل کو۔ سائنس سیکھنی ہو تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں سائنس سکھا دیتا ہوں۔ جب تجربے میں بار بار ایک چیز آ رہی ہے کہ بادلوں کو اللہ کنٹرول کر رہا ہے، سورج کو اللہ کنٹرول کر رہا ہے، بارش اللہ کنٹرول کر رہا ہے، زمین سے سبزیاں اللہ نکال رہا ہے، نام اس کا اپنے لکھ رہا ہے، وہ دستخط وہ اپنے کر رہا ہے، درند برند چرند سے نام وہ بلوا رہا ہے اپنے، پھر تم آگے سے کہتے ہو کرشنا خدا ہے، گھنٹہ کرشنا خدا ہے۔ کیوں کرشنا کو میں خدا مان لوں بھائی؟ اگر اس کی طاقت ہے، اس میں تپڑ ہے، ہنومان میں تپڑ ہے، تو وہ بھی کر کے دکھائے پھر ایسے کام، وہ بھی بادل بنا لے، سورج چاند ستاروں کو کنٹرول کر لے نا۔ میں نے تو جو کچھ کا اللہ نے کر کے دکھا دیا، تو پتہ لگا کہ میرے کہنے سے بھی بہت سے کام ہو گئے اللہ کے حکم سے، تو میں تو انسان ہوں۔ ابے جب میں انسان ہوں کہ ایسے بہت سے کام کر سکتا ہوں، تو تمہاری اوقات کیوں نہیں ہے پھر ایسے کام کرنے کی؟ چلو مجھ سے ہی مقابلہ کر لو، اللہ سے تو مقابلہ کرنے کی اوقات ہی نہیں ہے نا تم لوگوں کی، وہ تو تم لوگ بھول جاؤ۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں نا، تو چلو اللہ کے ایک بندے سے ہی مقابلہ کرو، پھر دیکھتے ہیں۔ بلاؤ کس اپنے مذہب کے پیشوا کو بلانا ہے، بلاؤ کسی ہندو کو، یہودی کو، عیسائی کو، ایتھس کو۔ ایتھس تو کچھ ہے ہی نہیں میرے سامنے، الحمدللہ۔ ایتھس تو جوتے برابر نہیں ہے میرے، کتے کے بچے کے ہاتھوں سے شکست کھا جاتے ہیں یہ لوگ، اور وہ تو تم لوگ بھی کھا جاؤ گے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن تمہیں میں ایک موقع دیتا ہوں، تم خدا کو تو مانتے ہو نا، بس تمہارا مسئلہ ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، باقی جھوٹے خدا بنائے ہوئے، تو تمہیں ایک اپر اینڈ دیتا ہوں کہ چلو تم لوگ اپنے والے کو بلا لو میرے مقابلے پہ، یا تم ان کی مدد سے ایسے مقابلے پہ میرے آگے وہی سارے کام کر لو جو میں نے کیے۔ تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، پھر روتے ہو کمنٹ پہ، اس کو رپورٹ کرو، اس کو ڈیلیٹ کرو۔ ابے ڈر رہے ہو تم لوگ میرا مقابلہ کرنے سے، اس لیے تمہاری ایسی بڑھ کے آتی ہیں۔ یہ جو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو نا، وہ حرکت تمہاری بتا رہی ہے کہ تم بے بس ہو جاتے ہو، بے بسی فیل کرتے ہو
کیونکہ مجھے تو تم ہرا نہیں سکتے, مجھے تو تم شکست دے نہیں سکتے, مجھ سے تو تمہاری اوقات نہیں ہے لڑنے کی. تو تم سوچتے ہو اب کریں کیا, تو تم اٹھا کے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں گے, بس گالیاں دیں گے تو کیا کر لو گے. تم تو خود بتا رہے ہو کہ تم بیچارے تمہاری بے بسیاں تمہاری. اب وہ نہیں ہے کسی کے دم پہ پیر رکھ دو تو وہ چلانا شروع کر دیتا ہے, کتے کے دم پہ پیر رکھو بلی کے تو وہ چیخیں, تمہارا وہ حال ہو گیا. تمہاری دموں پہ پیر رکھ دیا میں نے, دم پیر بھی نہیں رکھا, پہاڑ رکھ دیا پورا. اب تم نہ نکل سکتے ہو نہ ہل سکتے ہو, اب تم صرف کمنٹ پہ چیخ سکتے ہو. تو ایٹ دا اینڈ تمہارے جو بھڑکے مارنے والے بڑے بڑے تھے نا, وہ فلانا پاکستانی مولید اور جی وہ حارث سلطان و فلاں دھماکہ, ان سب کی اوقات ان کے چینلوں پہ بھی ایک نے مولانا ابرار عالم کے ہاتھوں شکست کھائی ہے $1 ملین پہ, بھاگ گیا بھگوڑا, آج تک پیسے نہیں دیے. یہ تمہارے پاکستانی ملت کی اوقات ہے. وہ حارث وہ سالہ غارب کمال, اس کے چینل پہ میں پہنچا تھا, مسلم مین, اس کی اوقات نکل گئی تھی, اس سے برداشت ہی نہیں ہوا گالی گلوچ اور اس پہ آنے کی اوقات دکھانی. اس نے 2 منٹ میں سائلنس کر دیا مجھے, کیونکہ اس سے برداشت ہی نہیں ہوئے میرے سوال. کس چیز پہ اچھلتے ہو تم لوگ؟ تمہارا رچرڈ ڈاکنگ, تمہارا کرسچن پرنس, تمہارے ہندوؤں کے جو بڑے بڑے تم نے بنائے تھے, ایون تمہارا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جو گاڈ کے حوالے سے تمہارا بڑا مشہور ہے سندیپ مہیشوری, اس کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیو بنائے. دیکھ لو, ان سب کو کچھ نہیں پتا خدا کے بارے میں, سچائی کا. ایسے بھاشن مارتے ہیں منہ کے. ابے لائف تھوڑا سا لائف کوچنگ کر لی, تھوڑا سا کاؤنسلنگ پہ بات کر لینا, تھوڑا سا کیریئر اور اس پہ بات کرنا, یہ اس سے کوئی سچا انسان ہو جاتا ہے کیا؟ سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہے, میرے بھی اپنے ایکسپیرینس ہے لائف کے. یہ کوئی سچائی کی دلیل نہیں ہے کسی کے مذہب کی. ہاں روحانی طاقت ہے تو ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی دکھا لیتا ہے. ہر مذہب میں لوگ بیٹھے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں, پھونکے بھی مار رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. یہ اسلام میں بھی ہوتا ہے, ہندو میں بھی ہوتا ہے, یہ کرسچن میں بھی ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے یہ اسلام کی سچائی کی. میں تو اس کو دلیل بنا بھی نہیں رہا روحانی علاج وغیرہ کو, میں تو بات دلائل بنا رہا ہوں ان ثبوتوں کو جو آسمان و زمینوں میں ظاہر ہوئے اللہ کے حکم سے. معجزات, مائریکلس جو ہوتے ہیں. تمہارے لیے مائریکل پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں تمہاری اوقات. تمہارے لیے مائریکل یہ ہے کہ آج سے سعودی عرب میں 3000 سال پرانی مورتی نکل کے آ گئی. یہ ہندو دھرم کی سچائی کی دلیل ہے. ابے الو, یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ 3000 سال پہلے بھی لوگ اتنے ہی جاہل بے وقوف تھے کہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے. یہ تو اس کا ثبوت ہے. یہ تو تمہارا بھانڈا پھوڑنے کا ثبوت ہے جس کو تم اپنے مذہب کی سچائی بتا رہے ہو. آج سے 10,000 سال پرانا پتھر کا بت نکلا ہے, اس پہ ہنومان کی شکل بنی ہے, تو ہنومان سچا ہے. ابے تب بھی پتھر ہی نکلا ہے, اصلی تو تب بھی نہیں نکلا. یہ مزہ تو تب تھا نا کہ اتنی فلاں جگہ پہ زمین کھودی, اصلی ہنومان باہر نکل کے آ گیا, پتہ لگا بیچارہ دفن ہو گیا تھا زلزلے میں, تو کھدائی کے اندر بچ گیا, آج جان بچا لی 10,000 سال بعد انسانوں نے. یہ ہو تو کوئی بات بھی ہو, میں بھی دیکھوں گا, ارے بھائی واقعی میں ہنومان صاحب جو ہے نا وہ نکل کے آ گئے, زلزلے سے دفن ہو گئے تھے, اللہ نے دفن کر دیا تھا, آج انسانوں نے بچا لیا. تو پہ کوئی بات پلے بھی تو پڑے نا. یہ پتھر کی مورتی نکلنے سے کوئی مذہب سچا ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو یہ بتاتے کہ 10,000 سال پرانے لوگ بھی بیوقوف تھے اور 21ویں صدی میں بھی رہنے والے بیوقوف ہے اتنے ہی. وہ بھی پتھر کی پوجا کر رہے تھے, تم بھی پتھر کی پوجا کر رہے ہو. وہ بھی جھوٹے خدا کی پوجا کر رہے تھے, تم بھی جھوٹے خدا کی پوجا کر رہے ہو. ابے تو پتہ لگا کہ سائنس کے دور میں بھی جہالت بڑھ گئی ہے. حالانکہ سائنس کی ترقی کے دور میں تمہاری عقل کام کرنی چاہیے تھی کہ تم چھوڑ دیتے ان سب کو. تم نے تو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہو. جو ہمارے باپ دادا نے سکھایا ہم تو وہی کریں گے, جو ہماری اماں نے بول دیا ہم تو وہی کریں گے, جو ابا نے سکھایا تھا وہی کریں گے. ابے اپنے باپ سے پوچھو کہ تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے ہنومان خدا ہے. جا کے اپنی ماں سے سوال کرو کہ یہ جو آپ کہتی ہو یہ کرو یہ کرو, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ سچ ہے؟ آج کل کے تو والدین ہی اتنا جھوٹ بولتے ہیں اپنی اولاد سے. یہ کرو گے بھوت آ جائے گا, یہ ٹانگ ہلاؤ گے تو کتا آ جائے گا, شام کو جھاڑو لگاؤ گے تو وہ اندھی طوفان آ جائیں گے. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے دلا, خود مسلمانوں کے گھروں میں اتنی خرافات پھیلی ہوئی ہیں, جہالت پھیلائی ہوئی ہے. یہ پورے پڑے یہ پرانے بڑے بوڑھے یہ پھیلاتے ہیں جہالت ہے. نہ کبھی قرآن پڑھتے ہیں, نہ ان کو ترجموں کا پتہ ہے, نہ ان کو اصلیت کا پتہ ہے. جو باپ دادا سے سنا ہوا ہے توہم پرستیاں اور وہ ساری اپنی اولاد میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ تو بھی ویسا ہی بن جیسے جاہل ہم تھے نا, تو بھی ایسا ہی جاہل بن. اور پھر کہتے ہیں اسکول جاؤ بچے, اسکول میں جا کے پڑھو. گھنٹہ پڑھے گا اسکول میں, جو اسکول میں پڑھ رہا تم گھر میں کچھ اور پڑھا رہے ہو اسے. اسکول کی کتاب میں پڑھا رہے. اسلام کے اندر نا سچ بولنا سکھایا جاتا, سچ بولو. اور اپنے بچے سے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں باہر گھنٹی بجے گی نا, کہہ دو ہم گھر میں نہیں ہیں, وہ گائب ہیں. خود جھوٹ کی تربیت چل رہی ہے اور کتاب میں پڑھوا رہے ہیں کہ اسلام میں ہے کہ سچ بولو. یہ بڑے بوڑھے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں اپنی اولاد کو. یہ بڑے بوڑھے جو اپنی اولاد کو کافر بنا دیتے ہیں. ہندو ہوتے ہیں ہندو بنا دیتا ہے, مسلمان جو ہے وہ فرقے میں لگا دیتا ہے, جھوٹی چیزوں میں لگا دیتا ہے. اور جو مسلمان تحقیق کرتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, ترجمہ پڑھتا ہے, وہ 2 منٹ میں سمجھ لیتا ہے کیا ڈرامہ چل رہا ہے زمین کے اوپر مذہب کے نام پر.
تو میں اس کتابوں کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. میرا موقف اتنا ہے, کتابوں سے پہلے کتاب والے پہ آؤ. اگر اس کائنات میں کوئی خدا ہے تو اس کے اوپر جب فیصلہ ہو گیا ہے, میں نے کر دیا نا, فیصلہ کر دیا, وہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب تم لوگ آؤ اور اپنے والوں کو خدا ثابت کرو میرے مقابلے پہ. میرا مقابلہ تم لوگ کرو سوشل میڈیا پہ. میں تو سب کو دعوت دے رہا ہوں, دنیا کے سارے غیر مسلم سب کے سب میرے مقابلے پہ چینل بناؤ, میرے خلاف ویڈیوز بناؤ, کتنی بنانی ہے بناؤ, میں بیٹھا ہوں. میں دیکھتا ہوں نا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک امتی کو کیسے شکست دو گے. میں دیکھنا چاہتا ہوں, اپنی لائف میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا کافر دنیا کا ایسا ہے جو مجھے شکست دے گا میری زندگی تک. کیونکہ میرا تو میں دعویٰ کر رہا ہوں اور پہلے بھی کر چکا ہوں, اب قیامت آ جائے گی تم میں سے ایک بھی مجھے شکست نہیں دے سکتا اللہ کے فضل سے. یہ میرا لیول ہے تم کافروں کے مقابلے پر. تم مجھ سے مقابلہ کرنے کی سوچ رہے ہو, ابے میں تو گیا تیل لینے, تم اللہ سے مقابلہ کرنے کی سوچ رہے ہو جو پورے کائنات کا حکمران ہے. اس نے ہی مجھے تیار کیا تمہارے مقابلے پہ. عقل مند ہو, عقل مند نہیں ہو تم. عقل مند ہوتے تو اسلام میں ہوتے. تھوڑا سا کامن سینس یوز کرو. جو ماں کے پیٹ سے بنا کے باہر نکال کے اپنا نام بلوا رہا ہے بچوں سے, ایسے نہیں بلوا رہا. اس نے قرآن میں دعوے کیے ہیں, وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے بناتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 1400 سال پہلے, 21ویں صدی میں اللہ نے پریکٹیکل دکھا دیا اس کا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں کیا بچے ماں کے پیٹ کے اندر؟ کیا ان کی یہ پاور ہے؟ نہیں ہے ان کی یہ پاور. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاور نہیں ہے تو تمہارے جھوٹے خداؤں کی کہاں سے اوقات ہے کہ وہ بچے بنائیں؟ تمہارے جھوٹے مذہبی پیشواؤں کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی کی ماں کے پیٹ میں بچے بنا دیں؟ ابے ماں کا پیٹ کا نکلا ہوا بچہ تو اپنی ماں کا نام نہیں پکارتا, اپنے باپ کا نام نہیں پکارتا. اس کو تو پتہ ہی نہیں, وہ اسکول ہی نہیں گیا. اس کے سامنے گانا لگا لو رام 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 رام, وہ تب بھی نہیں بول سکے گا. نہ ہنومان 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 1 سال تک لگا لے. ایک آیا تھا ہندو, ابے تمہارے مسلمان جو ہے نا وہ اس کی اماں گانے سنتی ہے نا اللہ اللہ اللہ, اس لیے وہ پیٹ سے نکل کے اللہ اللہ کہتا ہے. تو ہنومان کے سنا کے ہنومان بلوا لینا. ابے لوجک وہ دو جو سمجھ میں آئے, پریکٹیکل سے آؤ, پریکٹیکل سے مقابلہ ہوگا. ایک آیا تھا وہ ایتھسٹ میرے ان باکس پہ, تو جو یہ جو مردے زندہ ہو رہی, مردے زندہ نہیں ہوئے, یہ کیڑے تھے بے ہوش ہو گئے تھے, وہ اڑ گئے. ابے 10ویں پریکٹیکل میں نے کر کے ثابت کر دیا اللہ کی مدد سے کہ کوئی زندہ نہیں ہوئے. میرے پاس مردوں کی پوری فوج رکھی ہوئی ہے ڈبی کے اندر, مردے مرے ہوئے کیڑے, ایک بھی زندہ نہیں ہوا. اسی طرح نکالے, اسی طرح رکھ دیے. اور جب میں نے کام شروع کیا, جب ایک کیفیت تھی, موقع تھا اللہ کو دکھانا تھا, وہ مردے کیڑے زندہ ہونا شروع ہو گئے اللہ کے حکم سے. تو زندہ ہوئے تو ہوئے نا, ورنہ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں, لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس کی بکواس منٹوں میں پریکٹیکل سے جھوٹی ثابت ہو گئی اس کی تھیوری ساری. تھیوری کیا ہوتی ہے؟ منہ کا فائر. ایسے ہے کرشنا خدا ہے, ثبوت کدھر ہے؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو بات کرو ثبوت کے ساتھ, اور اگر ثبوت نہیں لا سکو نا تو پھر چھوڑ دو ڈرمی, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ تمہیں بھی اسی طرح مار دے جس طرح پچھلی قومیں مار دی. پوری قومیں مار دی, اللہ نے ماری ہیں. کیوں؟ نافرمان تھے, غدار تھے, بغیرت تھے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا اس پہ. وہ جب غصے میں آتا ہے اڑا دیتا ہے بس. ہاں سمجھ میں آ گیا, سوچ لینا. اللہ اکبر.